زینت محفل شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ مجدد گولڑا لفظ دل حضور بابو جی غریب نواز ویرہ حضور سیدنا لہلا جی غریب نواز جانشین نصیر ملت مشفق و محسن و مکرم و مہربان ماں حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف، اسٹیج پر جلوہ فرما سادات کرام، مشائخ عظام اور پاکستان و آزاد کشمیر سے تشریف لانے والے علماء کرام، سیاسی زعماء اور اس علاقہ دیرکوٹ بالخصوص اور پورے آزاد کشمیر سے بالعموم آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے ارباب محبت و عقیدت و نسبت، میں ان حضرات کی موجودگی میں صرف اور صرف ہدیہ تشکر اور سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے اپنے برادران بالخصوص سید شبیر شاہ صاحب، علامہ سید ظہور شاہ صاحب اور علامہ پیر سید بشارت شاہ صاحب اور چھوٹے بھائی سید محمد حسنین علی فاطمی صاحب، ان کی سب کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تو ہم سب کی طرف سے لوگوں کا شکریہ ادا کرے گا، تو میں اسی مقصد کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور ایک دو ضروری گزارشات بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں حضرت صاحب گولڑا شریف اور حضرت پیر سید عارف شاہ صاحب پناگ شریف سے اور کراچی سے قبلہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب، جو اس وقت اہل سنت کا، اہل اسلام کا عظیم علمی و تحقیقی سرمایہ ہے، محقق اہل سنت قبلہ سید عظمت حسین شاہ صاحب، انتہائی وفا اور اخلاص کے پیکر علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، اور آستانہ عالیہ مقدسہ توسہ شریف کے خلفاء سے ہماری انتہائی محترم شخصیت قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب چشتی نظامی توسوی زیدہ مجدہ، ان سب حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر سپاس نامہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان کے قدوم کی برکات ہمارے اس علاقہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے آزاد کشمیر میں، چونکہ ہم سب لوگ میزبان ہیں، لیکن جن حضرات کے نام میرے ذہن میں ہیں، صدر جمعیت علماء جموں کشمیر علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب، علامہ زبیر صاحب، اور اس دیرکوٹ کے قرب و جوار میں قبلہ تایا جان کے شاگردوں کا جو ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اس کے جتنے بھی پھول ہیں، اور آپ حضرات جو آج تشریف لائے، سب کی خدمت میں شکریہ اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر میں معذرت بھی کروں گا چونکہ وقت کی انتہائی قلت ہے۔ جناب اسحاق نقوی صاحب بہت محترم اور بہت خوبصورت لکھنے والی شخصیت ہیں، وہ بھی تشریف لائے،
اور وہ تمام حضرات کہ جو اظہار خیال وقت کی قلت کے پیش نظر نہیں کر سکے، ان سب حضرات کی خدمت میں معذرت بھی پیش کرتا ہوں، وہ یقیناً معذرت قبول فرمائے گے۔ اور بہت بڑا ہمارے ساتھ شروع سے لے کر ایک تعلق اور دینی مذہبی ملی خدمات میں قبلہ تایا جان کے دست راست کی حیثیت سے، بزرگ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے سرپرستی فرمانے والی شخصیت، ہمارے پورے آزاد کشمیر کی پہچان، آزاد کشمیر میں انفرادی مقام رکھنے والی ہستی، بہت سارے نوجوان شاید ان کے نام سے واقف نہ ہو، پیر سید صادق حسین شاہ صاحب عادل صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پورے خانوادہ صحابہ شریف سے جتنے حضرات تشریف لائے، وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، وہ ہمارے سرپرست بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کا دیرینہ اور انتہائی اخلاص کا تعلق ہے، ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت بابو جی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے تایا جان قبلہ یہاں پر تشریف لائے تھے۔ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں کے تاریخی حقائق جس قدر آپ حضرات کو ان کا درک ہے، علم ہے، یقیناً وہ مجھ سے زیادہ ہے، لیکن ایک بات جو بہت اہم بات ہے اور جو ہم سب کو سننی چاہیے، ذاتی محبت اپنی جگہ پر اور نظریاتی محبت اپنی جگہ پر۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تایا جان قبلہ کو یہاں آنے کا جو حکم فرمایا تھا، تو وہ اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں تھا کوئی یہ سمجھے کہ ایک مسجد خالی تھی، وہاں جگہ تھی، تو انہوں نے کہا چلو یہ خطیب ہے تو اس کو وہاں پر بھیج دیتا ہوں، یہ قطعاً نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور غریب نواز کی قدم بوسی کرنے والے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور آپ کے حلقہ ارادت میں ہم بہت سارے لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ گولڈا شریف وہ واحد آستانہ ہے کہ جہاں کے مریدوں کے لیے ہم نہ ہزاروں کہہ سکتے ہیں، نہ لاکھوں کہہ سکتے ہیں، نہ کروڑوں کہہ سکتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص جائے وہاں آستانہ عالیہ گولڈا شریف کا فیض نظر آتا ہے۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو یہاں پر بھیجنا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ مسجد میں امام کی ضرورت ہے، خطیب کی ضرورت ہے، انہوں نے بندہ بھیج دیا جگہ فل ہو جائے، بلکہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک تحریک، ایک علمی پورا مشن حضور بابو جی غریب نواز نے قبلہ تایا جان کے سر پہ رکھ کے اور اپنا سایہ شفقت ان کو عطا فرما کے اور باقاعدہ ایک ڈیوٹی اور ایک ذمہ داری سونپ کے بھیجا تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر یا رسول اللہ کی آواز تو آتی ہے، لیکن شاید وہ لبوں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ اللہ کو منظور ہو تو ایسے لمحات اس خطہ میں آنے چاہیے کہ جنازہ حضرت پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب کا جا رہا ہے اور مخلوق خدا کی زبانوں پہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو بندہ جا رہے ہیں لوگ اس کا نام لے کے نعرے کیوں نہیں لگا رہے، لوگ یا رسول اللہ کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضور بابو جی غریب نواز نے جو مشن انہیں دے کر یہاں بھیجا تھا، انہوں نے اس میں سرخ روح ہو کر اس بات کو ثابت کیا کہ جن کی محبت کا سبق ہم نے پڑھایا ہے، ہم جاتے ہوئے یہ بتا کے جا رہے ہیں، لوگوں نے اس درس کو بلایا نہیں ہے، آج بھی زبانوں پہ وہ درس جاری ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ میں بات حضرات کی اجازت سے، اور یہاں جتنے علماء موجود ہیں، سادات موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، چونکہ شخصیات جب دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں تو پھر ہمارے ہاں کتابی سلسلے سے زیادہ مضبوط صدری سلسلہ ہوتا ہے جو سند کا سلسلہ ہے۔ شروع میں وہ فائدہ مند تھا، لیکن اب اس کے اثرات مختلف قسم کے،
تو بہت ساری باتیں منسوب کی جاتی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا اور کوئی معیار ہونا چاہیے کہ کیا جس بات کا انتساب کیا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا پھر یہ صدری ایجاد ہے جو کسی ہستی کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں اہل فکر اور اہل دانش کی خدمت میں ایک بات پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ میں بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ گھنٹوں گزر جاتے تھے تو میں تنگ کرتا تھا، مختلف سوالات خدمت میں کرتا، چونکہ جب آنا ہوتا گھر تو 6 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد جب آئے ہیں تو وہ جتنی باتیں، جتنی سوالات، جتنی نئی چیزیں آتی تو میں ڈسکس کرتا تھا۔ تو باتیں کر کے مجھے آخر میں کہتے تھے کہ بیٹا تیرا ذوق تو ہے لیکن کاش تو نے میرے والد صاحب کا زمانہ پایا ہوتا تو ابا جی خیر آبادی علماء سے پڑھے تھے، جامع معقول و منقول تھے، ان کے پاس تو بیٹھتا تمہیں پتہ چلتا علم کیا ہوتا ہے، تحقیق کیا ہوتی ہے۔ تو میں بڑے ادب سے عرض کرتا تھا کہ میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے آپ کے زمانے میں آپ کی صحبت میسر آئی۔ تو میں نے ان سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پردے میں رہی ہو، میں نے ان سے نظریات اور تعلیمات اور دروس اور جو چیزیں انہیں اپنے بزرگوں سے اور اپنے اسلاف سے ودیت ہوئی تھی الحمدللہ ان کو بڑی توجہ سے سنا ہے، بڑے غور سے ان کو یاد رکھا ہے اور وہ چیزیں میرے سینے میں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ تو یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ضابطہ، ایک فارمولہ کہ حضور تایا جان قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نظریات پیش فرمائے اور آپ کی جو فکر تھی، اگر کوئی سے ہٹ کر کوئی بات ان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہم نہیں ہیں، تایا جان قبلہ نہیں ہے، ہمارے خاندانی تعلیمات وہ نہیں ہیں۔ حضور تایا جان قبلہ کی جو تعلیمات تھیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ حد فاصل حق اور باطل کے درمیان اور فیصلہ کن بات اور فیصلہ کن نظریہ وہ ہے جس پر امام المسلمین، رئیس المجددین، تاجدار گولڈا، شہزادہ غوث العظم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر تصدیق موجود ہے۔ ممکن ہے چند لمحوں میں ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت علامہ مناظر اسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی وہ بھی تشریف فرما ہو جائے۔ میں چند منٹ آپ حضرات کی سمع فراشی اور مجھے احساس ہے وقت بھی بیتتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ اہم اور ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تایا جان قبلہ نے جو نظریہ ساری زندگی جن پر پہرا دیا ہے، اور یہ علماء یہاں جو بیٹھے یہ گواہ ہیں اس بات کے، اور مجھے بھی وہ فرمایا کرتے تھے بچے لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، قبلہ عالم ایک اصول بیان کرتے ہیں جو آدھی لائن میں آ جاتا ہے اور اس میں پورا سمندر گم ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس طرح باتیں نہیں کرتے کہ بندہ لکھتا چلا جائے، زود نویس لکھتا چلا جائے۔ حضور قبلہ عالم ایک بات کرتے ہیں اور اس میں ایک پورا ضابطہ اور اصول دیا جاتا ہے جس کے تحت ہزاروں مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ تو یہی چیز، یہی رنگ آپ کی حیات طیبہ میں بھی تھا۔ رزق اور خروج یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں قابل قبول نہیں تھی۔ ایک بات جو انہوں نے مجھے ایک موقع پر فرمائی، اور یہاں جو قدردان لوگ بیٹھے، سبھی قدردان لوگ بیٹھے، وہ اس کا یقیناً اس کو سمجھیں گے کہ وہ کتنا بڑا سرمایہ اور کیسی بات انہوں نے کی۔ مجھے کہنے لگے بیٹا پڑھیں، باتیں سنیں، سنائیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر وہ بات جس کے نتیجہ میں شیخین کریمین حضرت جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما مطعون ٹھہرے، یہ بات مجھے بالکل یاد ہے، فرمانے لگے کہ جس بات میں شیخین کریمین مطعون ٹھہرے وہ اہل سنت کے ہاں مردود ہے۔ یہ ایک ضابطہ انہوں نے فرمایا کہ
بعد میں ہزاروں باتیں سامنے آتی رہی، لیکن وہ ضابطہ پیش نظر رکھتے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل کا حل ہمیں مل جاتا تھا۔ اور میرا چھوٹا بھائی جو تایا جان کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام میرے والد محترم نے رکھا تھا اور تایا جان نے بہت زیادہ پسند کیا، محمد حسنین علی فاطمی۔ اور اس کو پسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فرماتے تھے کہ اس کا پورا نام لیا جائے تو پنجتن پاک کا ذکر زبان پہ آ جاتا۔ تو یہ حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو تعلق، جو محبت، جو مودت جس کا سبق انہوں نے ہمیں دیا ہے، وہ اس علاقے کے در و دیوار بھی گواہ ہیں۔ اور پڑھا کرتے تھے ترنم میں بھی، جیسے صدیقی صاحب نے بھی، اور اپنی مختلف مجالس میں اور محافل میں، اور لوگوں کو سناتے تھے کہ لوگوں اگر علم تمہیں چاہیے، تحقیق چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص انداز دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء کو بھی وہ، رات کو کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ 50 سال بھی جو عالم دین پڑھا رہا ہے ان کو بھی وہ اس انداز میں مخاطب کرتے تھے کہ وہ ان کی بات بڑی توجہ سے سنتا تھا۔ تو وہ بڑے بڑے علماء کو بھی مخاطب کر کے کہتے تھے، مولویوں صرف کتابوں میں نہ رہنا، صرف کیلو کال میں نہ بنسے رہنا، صرف ان چند تقریروں اور تحریروں پہ اپنا جمع خرچ مکمل نہ کرنا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہیں واقعی علم چاہیے تو میرے پیر نے مجھے یہ سبق دیا ہے، تا یافتہ ام خبرے از باب علوم دل، تا یافتہ ام خبرے از باب علوم دل، دل دادا بمہر آشہ حیدر کرارم۔ فرماتے تھے کہ علم کی وہ کلی کہیں سے نہیں کھلتی، اور علم کے اندر نقطہ کشائی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی جب تک انسان کا براہ راست روحانی تعلق حضور مولا کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ نہ ہو۔ اور ایک خوبصورت جملہ، اور یہ سب حضرات آج یہاں سے حضور شمس الدین صاحب غریب نواز، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہم حضور قبلہ عالم کے سائے میں جو سایہ روحانی ہے وہ بھی ہم پہ ہے، اور ظاہری سایہ بھی آپ کی صورت میں یہاں موجود ہے، تو اس سائے میں موجود ہے۔ یہ بات لے کے جائیں اور اس بات کو یاد کر لیں، ٹکا لیں، حفظ کر لیں، وظیفہ کریں اس کا کہ اللہ نے ہمیں پیر بھی مہر علی دیا ہے، عقیدہ بھی مہر علی دیا ہے۔ مہر کا معنی محبت ہے، ہمارا عقیدہ بھی مہر علی ہے، اور اللہ نے ہمیں پیر بھی مہر علی عطا فرمایا۔ کیا شان ہے! کتابیں اپنی جگہ، تحریریں اپنی جگہ، باتیں اپنی جگہ پہ ہے۔ تاجدار گولڈا کا اسم پاک ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک تاریخ ہے، ایک سبق ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک صبح قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ دنیا والوں، گولڈا شریف میں آنے والوں، گولڈا شریف تک پہنچنے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ تم کشمیر سے چل کے گولڈا پہنچے ہو، تمہارے قدم اور ظاہری جسم گولڈا میں ہوتا ہے، اور تمہاری روحانی بصیرتیں، بصارتیں نجف اشرف، بغداد معلیٰ اور اجمیر شریف کی پاکیزہ سیریں کر رہی ہو۔ تو یہ سبق حضور تاجدار گولڈا کا ہے۔ تو اس پر میں نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ تایا جی کے نظریات وہ حضور قبلہ عالم کے نظریات پر کہیں بھی متصادم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے، اور تھوڑی سی معذرت کے ساتھ خوشطبعی سی بھی ہو جائے گی، کہ اعلیٰ حضرت گولڈوی کے نظریات سے مراد جو واقعی اعلیٰ حضرت گولڈوی کے نظریات ہیں۔ اب ایک بندہ قبلہ عالم کی کوئی کتاب اٹھائے اور اوپر سے دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے اور کہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو تعلیمات مہریہ فی الواقعی تعلیمات مہریہ ہے، نفس الامر میں تعلیمات مہریہ ہے، ان کی تعلیمات کو حضور تایا جان نے دنیا تک پہنچانے کا، اور پھر آج اس کا نتیجہ اور صلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی، اور میں حضور کی بارگاہ میں بھی ملتمس ہوں گا کہ آپ اس اعزاز سے ہمیں نوازیں، کہ جب حضرت نصیر ملت یہاں پر تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہاں آ کر
یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں کوئی بندہ یہ بات نہ سمجھے کہ یاسین شاہ صاحب تنہا ہیں یا کوئی الگ ہیں یا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قوت موجود نہیں ہے. میں دیر کوٹ والوں کو بتانے آیا ہوں کہ یاسین شاہ کے سر پہ ہمارا ہاتھ ہے اور اس خاندان پہ ہمارا سایہ شفقت وہ موجود ہے. تو میں امید کرتا ہوں اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جہاں بھی ہم حاضر ہیں وہ حضور کے سایہ شفقت اور سایہ کرم کے اندر ہیں. بحمداللہ ہمیں دونوں جہانوں میں حضور تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ کرم اور سایہ مہربانی وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. تو یہ کسی نے مجھے باقاعدہ پرچی دی ہے کہ یہ بات تو ضرور کر کہ قبلہ پیر جی نے یہ فرمایا تھا کہ شاہ صاحب ہمارے ہیں، ان پہ ہمارا سایہ ہے. لیکن اس بات کو انہوں نے جس انداز میں ثابت کیا، جو لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب کا انداز استدلال کیا ہوتا تھا، وہ اس بات سے انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے کہ آپ نے اس بات کو جس دلیل سے ثابت کیا. فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو فرمایا صلو صاد سے شروع ہوتا ہے، سلموا سین سے شروع ہوتا ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں دھرکوٹ والوں کہ یہ صاد اور سین کی بات ہے، نصیر الدین اور یاسین کی بات ہے. یہ بات فرما کر تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تعلق کیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اس میں کوئی کمزوری نہیں آ سکتی. یہاں اہل دھرکوٹ نے، میں یہاں پر جتنے دنوں سے حاضر ہوں الحمدللہ چیلم شریف کے حوالے سے بہت ساری باتیں زیر بحث آئیں، لیکن ان سب حضرات نے بیک زبان یہ کہا کہ آپ یہاں آئیں، بیٹھیں اور سرپرستی کریں، لیکن آپ نے ہمیں ڈیوٹی لگانی ہے، حکم دینا ہے، لیکن کسی حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. انتظامات معاملات وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح شاہ صاحب کی ظاہری حیات میں ہوتے تھے. اور الحمدللہ اس کا عملی ثبوت بھی اہل دھرکوٹ نے دیا ہے اور حضور ان کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں. یقیناً یہ اہل دھرکوٹ کا بہت بڑا انعام ہے. اور میں جن جذبات کا اظہار یہاں پر کیا گیا ہے حضور تعالیٰ جان کے حوالے سے، اور مجھے اور ہمارے بھائیوں کو، خاندان کو، ان حضرات نے جو ہمارے بزرگ ہیں جن محبتوں اور شفقتوں سے نوازا ہے، میں انہیں پورا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز معاملات اور انتظامی چیزیں صاف ظاہر ہے ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، لیکن جو تعلق ان کا تھا وہ انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک قائم رہے گا، اور جو مشن ان کا تھا وہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. آپ حضرات کے لیے انتہائی بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام پہ چلا جائے گا کہ میں نے عرض کی ہے، التماس کی ہے، درخواست پیش کی ہے، اور انتہائی کرم نوازی، انتہائی مہربانی، انتہائی شفقت کہ اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے حضور نے مجھے اجازت دی ہے